دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 یہودی اللہ پاک کی نافرمانی کرنے سے بندر بنا دیے گئے۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے ٹوٹل 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے یہ لوگ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے اور اسی شکار کو اپنا کاروبار بنا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا امتحان لینے کا ارادہ فرمایا تو ان لوگوں پر سنیچر کے دن، یعنی فارسی میں ہفتے کو سنیچر کہتے ہیں، تو سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دن شکار حلال فرما دیا۔ ان لوگوں کو اللہ پاک نے اس طرح آزمائش میں ڈالا کہ سنیچر کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار کے لیے تھوڑی مچھلیاں ہوتی تھیں۔ شیطان نے اس بات پر ان لوگوں کو ورغلانا شروع کر دیا اور موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا شیطانی منصوبہ ان کے سامنے پیش کر دیا۔ شیطانی منصوبہ یہ تھا کہ سمندر سے چند نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لیں، اور جب سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو اور اس دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی سے ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلے بازی پسند آ گئی۔ ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ مچھلیاں حوض اور نالیوں میں جب بند ہو جائیں گی تو یہی ان کا شکار کہلائے گا اور سنیچر ہی کے دن شکار تصور کیا جائے گا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ بن جاتے ہیں۔ نمبر 1، ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے بازی سے منع کرتے رہے اور ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے دور رہے۔ نمبر 2، کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے لیکن دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے۔ نمبر 3، اور کچھ وہ سرکش اور نافرمان تھے کہ جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلے بازی کو مان کر سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار کر لیا اور انہیں کھایا بھی اور بیچ بھی لیا۔ جب ان نافرمان یہودیوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو دوسری منع کرنے والی جماعت نے کہا اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ دوسری جماعت کے لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس بد دعا کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والے یہودیوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور ان دنوں کے درمیان کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے محفوظ رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والا گروہ بھی ہلاکت سے بچا لیا گیا۔ اس واقعے کا اجمالی بیان سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ والسلام۔